بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حج کے بارے میں احادیث ہیں صحیح مسلم میں۔ سب سے پہلی حدیث میں نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احرام باندھنے والا کیسے کپڑے پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہ قمیص پہنو، نہ عمامہ، نہ شلوار، نہ کوٹ اور نہ موزے پہنو، سوائے اس کے جسے جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ لے، اور ایسا کپڑا نہ پہنو جسے کچھ بھی زعفران یا ورس وغیرہ لگا ہو۔ دوسری احادیث میں عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے والے کو زعفران یا ورس سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا، نیز فرمایا جو جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ۔ ابن عینہ، حشیم، سفیان ثوری، ابن جریج اور ایوب ان تمام نے عمر بن دینار سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی۔ ان تمام میں سے اکیلے شعبہ کے علاوہ کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حماد بن زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے شلوار اس کے لیے جائز ہے جسے تہمد نہ ملے، اور موزے اس کے لیے جسے جوتے میسر نہ ہوں، یعنی احرام باندھنے والے کے لیے۔ 99 حدیث میں ہے کہ عمر بن دینار نے عطا سے، انہوں نے صفوان بن یعلا سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ میں تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، میں یعلا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، اس کے بدن پر ٹکڑیوں والا لباس تھا یعنی جبہ تھا، وہ زعفران ملی خوشبو سے لت پت تھا، اس نے کہا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میرے جسم پر یہ لباس ہے اور میں نے خوشبو بھی لگائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنے حج میں کیا کرتے؟ اس نے کہا میں اپنے یہ کپڑے اتار دیتا اور اپنے آپ سے یہ زعفران ملی خوشبو دھو دیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جو تم اپنے حج میں کرتے وہی اپنے عمرے میں کرو۔ ایک خاص حدیث میں ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ صفوان بن یعلا بن امیہ نے انہیں خبر دی کہ یعلا رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھوں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ میں تھے اور آپ پر ایک کپڑے سے سایہ کیا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ بھی تھے جن میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خوشبو سے لت پت جبہ پہنا ہوا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اچھی طرح خوشبو لگا کر جبے میں عمرے کا احرام باندھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر سکوت اختیار فرمایا تو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا ادھر آؤ، یعلا رضی اللہ عنہ آگے آ گئے اور اپنا سر چادر میں داخل کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آپ کچھ دیر بھاری بھاری سانس لیتے رہے، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟ آدمی کو تلاش کر کے حاضر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو جو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور یہ جبہ لباس اسے اتار دو اور پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ وہب نے کہا ہمیں عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے حجفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا اور فرمایا یہ مقامات وہاں کے باشندوں اور ہر آنے والے ایسے شخص کے لیے ہیں جو دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچے اور حج عمرے کا ارادہ رکھتا ہو، جو کوئی ان مقامات سے اندر ہو اسی جگہ سے احرام باندھ لے جہاں سے وہ چلے، حتیٰ کہ مدینے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ نافع بن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، شام والے حجفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بات بھی پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یلملم سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں۔ حاتم یعنی ابن اسماعیل نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے سالم سے حدیث بیان کی، کہا جب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا کہ احرام بیضہ سے
باندھا جاتا، وہ کہتے بیدہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں، درخت کے پاس ہی سے احرام باندھا تھا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔